اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین مقدسہ کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم آپ کے فرامین اور کلمات حکمت کلمات کثار میں سے 77 نمبر کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کی خبر اور روایت ہے جو زرار ابن حمزہ الزبائی نے اس وقت بیان کی تھی کہ جب وہ معاویہ ابن سفیان کے دربار میں پہنچا اور معاویہ نے اس سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حال و احوال کے بارے میں جب پوچھا تو زرار نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے اس طرح گویا ہوئے کہ میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بعض مقامات پر اور بعض موقعوں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایسی حالت میں دیکھا کہ رات اپنی ظلمت اور تاریکی کے پردے جو ہے وہ لٹکا چکی، اپنی ظلمت کو پھیلا چکی، اور اس اندھیری رات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام محراب عبادت میں کھڑے ہو کر اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس طرح تڑپ تڑپ کے اپنے مالک و خالق سے رو رو کے کہہ رہے تھے، جس طرح سانپ ڈسا جو ہے وہ تڑپتا ہے اور ایک غم رسیدہ غم دیدہ انسان جو ہے وہ زار و قطار رو رو کے اپنی حالت زار کو بیان کرتا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رو رو کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس طرح مخاطب ہوئے، یا دنیا الیک انی ابی تعرضت ام الیہ تشفقت۔ اے دنیا دور ہو جا مجھ سے، میرے سامنے اپنے آپ کو تو بار بار کیوں لاتی ہے؟ کیا تو میری دل دادا اور مجھ پر فریفتہ ہو کر آئی ہے؟ ہائے ہاتھ مجھ سے دور ہو جا، غری غیری میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا اور فریب دے، لا حاجت لی فی کے مجھے تیرے بارے میں کوئی چاہت اور کوئی طلب نہیں ہے۔ قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 بار طلاق دے دی ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ ناظرین محترم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس دنیا کو مخاطب کر کے
ارشاد فرمایا 2 دفعہ لفظ یا دنیا دنیا کے مقابلے میں الیا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی بلند و بالا، رتبے والا، اور دنیا پست، گھٹیا کو بولا جاتا ہے، دنی سے لیا گیا، اس کے معنی انتہائی گھٹیا اور انتہائی پست چیز، اور پھر اس کو مؤنث کے صیغے کے ساتھ آپ نے خطاب فرمایا اور اس میں مختلف تعبیرات کے ذریعے اس سے دوری اختیار کرنے کا اعلان فرمایا۔ ایک تو دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہا کیا تو میرے سامنے اپنے آپ کو لاتی ہے تو مجھے تو تیرا کوئی شوق نہیں، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، تو میری دلدادہ بن کے آتی ہے تو تیرا وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا، لاحا نہیں نک کہ تو مجھے دھوکہ دے سکے، ہائے ہاتھ مجھ سے دور ہو جا، یعنی اس کو بار بار دھتکار رہے ہیں کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، مجھے تیری کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے دھوکہ مت دینا، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ ارشاد فرمایا کہ غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو اپنی چمک دمک کے ساتھ دھوکہ دے سکتی ہو تو دو، لا حاجت لی فی، کہ مجھے تیرے بارے میں کوئی غرض نہیں، کوئی خواہش نہیں، تیری کوئی چاہت نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ طلقتک ثلاثا لا رجعۃ فیہا، جس طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد وہ اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کو ایک مؤنث بیوی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اے دنیا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد پھر رجوع نہیں ہوتا، یعنی میں تجھ سے اپنا سارا تعلق اور واسطہ جو ہے وہ ختم کر چکا ہوں، مجھے تیری کوئی خواہش نہیں ہے، اور نہ ہی لا رجعۃ فیہا، 3 طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر اس دنیا کی حالت زار اور کیفیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَعَيْشُكَ كَثِيرٌ وَخَطْرُكَ يَسِيرٌ، فرمایا تیری موجودگی تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، بہت کم تو لوگوں کے پاس رہتی ہے، تیری بہت کم اہمیت ہے، لیکن خاطرک یسیرن، فرمایا تیری طرف سے جو خطرات ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ اذیت پہنچاتے ہیں۔ وَعَمَلُكَ حَقِيرٌ، فرمایا تیری آرزو جو ہے وہ انتہائی ذلیل اور پست ہے، تیری خواہش کرنا انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ اور چاہت ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں افسوس کہ زاد راہ بہت کم ہے اور راستہ بہت طویل ہے۔ بعد سفر و عظیم المورد، سفر بہت دور دراز کا ہے اور منزل بہت سخت ہے۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ انسان کا انجام بالآخر موت ہے، اسے موت کی آغوش میں جانا ہے، اور سفر آخرت روز قیامت کی طرف متوجہ کیا کہ وہ سفر تو بہت طولانی سفر ہے، اس کے لیے زاد راہ جتنا ہونا چاہیے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے،
اور جہاں پیش ہونا ہے وہ منزل بڑی سخت ہے۔ تو بہرحال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت زار کیفیت اور پھر دنیا کے بارے میں آپ کے نظریات سے جب زرار ابن حمزہ زبائی نے معاویہ ابن ابی سفیان کو آگاہ کیا تو ایک اسی روایت کا تتمہ یہ ہے کہ معاویہ زرار کی زبانی یہ واقعہ سن کے زار و قطار رونے لگ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کہنے لگا کہ ابو الحسن پر اللہ رحم کرے، واقعاً وہ ایسے ہی تھے۔ تو یقیناً یہ کلمات دنیا پرستوں کو، دنیا داروں کو متنبع کر رہے ہیں، جو دنیا کے غلام بن چکے ہیں، جن کا اڑھنا بچھونا دنیا ہے، جو اربوں خربوں کی تجوریاں بھر کے دنیا کے مختلف بینکوں میں ڈالر، پاؤنڈ، یورو، روپے رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ معاویہ کو اس کے سوال کے جواب میں کہ دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہو، آپ نے 3 لفظ لکھے کہ دنیا جو ہے اپنی چمک دمک کی وجہ سے انسانوں کو دھوکہ دیتی ہے، اور پھر جب وہ انسان اس کی چاہت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، تو ان کو زمین پہ پٹک کے دے مارتی ہے اور پھر اس کو وہیں پڑا چھوڑ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنی ہی دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کو اس دنیا کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے ساتھ دل لگایا، اسے اربوں خربوں کی صورت میں جمع کیا، لیکن وہ ان کو سکون مہیا نہیں کر پا رہی۔ وہ روز بروز عدالتوں میں، تفتیشی اداروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہیں یہ کثرت مال اور کثرت دنیا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ ان کی عزت نیلام ہو چکی ہے اور ان پر دنیا ترس کھا رہی ہے۔ ان کی حالت زار کیا ہے؟ نہ تو کسی نے سونے کے نوالے کھانے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت سی سونے کی اشرفیاں جمع کر رکھی تھیں۔ ایک دن وہ اس خزانے میں اشرفیوں کو دیکھنے کے لیے گیا اور اشرفیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر مٹھی میں بھر بھر کے سونے کی ان اشرفیوں کو اٹھاتا، پھینکتا، خوش ہوتا کہ میرے پاس اتنا مال دنیا ہے۔ اسی دوران جو اس کا پہرے دار تھا اس نے سمجھا کہ شاید بادشاہ خزانے سے باہر نکل چکا ہے۔ اس نے جا کے تالا لگا دیا اور گھر جا کے سو گیا۔ جب بادشاہ مال دنیا سے خوش ہو کے سیر ہو چکا تو اب وہ جب باہر نکلنے لگا تو آگے راستے کو بند پایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ بادشاہ کہیں سیر و سیاحت پہ چلا گیا ہے۔ چند دن بادشاہ کی کوئی خبر نہ تھی، بادشاہ کی آواز باہر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ نتیجتاً وہ بھوکا پیاسا ان اشرفیوں کے ڈھیر پہ مر گیا، ایک عبرتناک پیغام لکھ کے کہ دنیا والوں، یہ اشرفیاں نہ تو میری بھوک کو مٹا سکیں، نہ میری پیاس کا ساماں کر سکیں، جس پہ مجھے بڑا ناز اور بھروسہ تھا وہ مجھے ایک لقمہ تک مہیا نہیں کر سکیں۔ اس پہ کبھی اعتبار نہ کرنا۔
جب محسوس ہوا کہ بادشاہ تو وہاں خزانے میں گیا تھا، آ کر جب تالا کھولا تو دیکھا کہ وہ اشرفیوں کے ڈھیر پہ مرا پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ ایک کاغذ لکھا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مال دنیا کی کثرت اگر مخلوق خدا پہ خرچ کی جائے، تنگ دست اور ناتوان لوگوں کی کفالت پہ خرچ کی جائے تو یقیناً اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، خدا برکت بھی دیتا ہے، انسان عزت کی زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ لیکن اگر اسے تجوریوں میں بند کر کے چھپا کے رکھتا ہے تو نہ اس کے کام آتی ہے یہ دنیا، نہ کسی اور کے کام آتی ہے۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، اس پہ کوئی اعتبار نہ کرنا۔ جہاں تک تمہاری روٹی اور رزق کا تعلق ہے، ایک تو اللہ نے یہ ضمانت دی کہ انسان تیرا رزق جو ہے وہ مجھے اللہ کے ذمہ ہے، بلکہ جتنے بھی چوپائے اور مخلوقات اس کائنات میں ہیں ان کا رزق بھی مجھے اللہ کے ذمہ ہے۔ لہذا اللہ نے رزق کی ضمانت دے رکھی ہے، وہ تو ملے ہی گا ہر صورت میں۔ لیکن اگر تم اپنی زندگی کے ان تجربات کو محسوس کرو تو جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ الرزق و رزقان، رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور ایک رزق ہے جو تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ رزق جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں مل پائے، لیکن وہ رزق جو تمہارے پیچھے پیچھے ہے وہ تمہیں ہر صورت میں مل کے رہے گا۔ کیا آپ کی زندگی نے یہ تجربات نہیں دیکھے کہ بسا اوقات آپ لقمہ توڑ کے منہ کے قریب لے جا چکے ہیں، صدا آتی ہے کہ فلاں جلدی سے چلے آؤ، آپ فلاں جگہ جانا بہت ضروری ہے، وہ لقمہ وہیں رہ جاتا ہے، وہ غذا اسی طرح پڑی رہ جاتی ہے، وہ تیرے نصیب میں نہیں ہوتی اور تو دوسری جگہ پر جا کر کھانا کھاتا ہے جو تیرے نصیب میں تھا۔ تو لہٰذا ناظرین محترم، ایک تو اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جوڑا میاں بیوی بڑے نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار تھے، اللہ کو ان کی عبادت بہت پسند آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہم نے آپ کی 100 سال عمر بڑھا دی ہے، اب تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ زندگی کے پہلے 50 سال آرام و سکون میں گزارنا چاہتے ہو یا زندگی کے آخری 50 سال آرام و سکون میں گزارنا چاہتے ہو۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا، بالآخر شوہر کے کہنے پر یہ طے پایا کہ ہم پہلے 50 سال آرام و سکون اور مال دنیا کے سہولتوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، آخری 50 سال پھر دیکھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بندگان خدا کا پیغام خدا کو پہنچایا، اللہ کی طرف سے نعمتوں کا نزول شروع ہوا، ادھر سے نعمتیں آتی ادھر وہ راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیتے، ادھر سے نعمتیں آتی راہ خدا میں لوٹا دیتے۔ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، تیرا تو وعدہ 50 سال کا تھا اور یہاں تو کئی سال اوپر گزر چکے ہیں اور تیری نعمتوں کی فراوانی ختم نہیں ہوا چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم موسیٰ، میں جتنا بھی رزق ان کو دے رہا ہوں وہ تھوڑا سا اپنی ضرورت کا استعمال کر کے باقی سارا مجھے واپس لوٹا رہے ہیں، فقیروں مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے۔ تو جب تک وہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے میں اس وقت تک ان کے رزق اور وسعت رزق کو کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ایک دیتا ہوں وہ دوسرے ہاتھ سے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ انہیں تو اپنے لیے ابھی تک جمع ہی نہیں کیا، جس دن اپنے لیے جمع کریں گے پھر اس دن میں حساب کروں گا کہ 50 سال کے بعد انہیں میں نے کس حالت پہ رکھنا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ بھی واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ مال دنیا جتنا بھی ہو سکے اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، لیکن اگر تم اس کو خرچ نہیں کرو گے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اس کا کتاب بھی دینا پڑے گا۔
اگر وہ ضائع ہو گیا تو بھی تمہارے ذمہ ہے، اگر اس میں خمس زکوٰۃ ادا نہ کیا، فقراء اور مساکین کا حق دبا کے بیٹھ گئے تو بھی روز قیامت یہ وبال جان بن جائے گا اور توق بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں، علی نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دے دی تھیں اور دنیا سے بہت دوری اختیار کر لی تھی۔ علی جتنا کچھ سخی الاسخیاء نہیں ہے، علی تو کریم ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، لیکن کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھوکا رہتا ہے لیکن دنیا والوں کو کھلاتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت نبوت کے سخاوت کے واقعے تو قرآن بن کے نازل ہوئے۔ مشہور واقعہ سورہ دہر میں جو ہر شیعہ کو، ہر محب اہل بیت کو اس کا علم ہے کہ جب آپ کے دروازے پر قیدی، مسکین، یتیم، سائل بن کے آئے تو 3 دن لگاتار یہ ہوتا رہا۔ روزے کے ساتھ ہوتے تھے اہل بیت اطہار، جب کھانا کھانے بیٹھتے تو ایک افطاری کے وقت مسکین آ گیا، پھر یتیم آ گیا، پھر قیدی آ گیا۔ تینوں دن اپنی روٹیاں اٹھا کے راہ خدا میں قربان کر دیں۔ بھوک اور نکاہت کی وجہ سے بری حالت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور اہل بیت کو بھوک کی وجہ سے انتہائی کمزور پایا تو پوچھا کہ ابو الحسن یہ حالت کیسے بنی؟ تو پوری صورتحال بیان کر دی کہ حسنین کریمین شریفین بیمار ہو گئے تھے، ہم نے ان کی صحت کے لیے روزوں کی منت مانی تھی، اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی اور ہم روزے کی منت پوری کر رہے تھے کہ ہم نے پہلا روزہ رکھا۔ افطاری کے وقت جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ آواز سنی کہ ایک سائل جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں مسکین ہوں۔ میں دوسرے دن پھر یہی آواز آئی، زہرا نے جو اپنے ہاتھوں سے چکی پہ پیسے، ان کا آٹا گوندھ کے روٹیاں تیار کیں اور جب کھانے کا وقت آیا تو راہ خدا میں پھر سائل کو دے دیں۔ تو 3 دن یہ واقعہ دہرایا گیا تو اللہ کو اہل بیت نبوت کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن بنا کے نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو جزا کے طلبگار ہیں اور نہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ تو لذا عزیزان گرامی، آج کے اس پیغام میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم مال دنیا پہ بھروسہ نہ کریں، ہم مال دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا کو طلاق دے دی ہے اور دنیا میں سے اتنا کچھ لیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بچا سکے، کوئی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے جب امیر المومنین علیہ السلام دنیا سے گئے تو مقروض تھے اور بیت المال میں 1 پائی بھی نہیں تھی کہ جو کسی کو دی جا سکتی۔ تو یہ کردار ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اور پھر یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ دنیا تیری زندگی بہت کم ہے اور تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آج کون سا عقل مند ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اس دنیا نے کتنے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے؟ رات سوئے تھے تو کھرب پتی تھے، صبح اٹھے تو کک پتی بن گئے، ایک دن کا بھی پلے نہیں تھا، غلامی اور فقر و تنگ دستی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور آخرت پہ بھرپور توجہ دینا چاہیے، اس دنیا سے اتنا لینا چاہیے کہ انسان زندہ رہ سکے
اور باقی جو کچھ بھی ہے اسے راہ خدا میں قربان کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ علی ابن ابی طالب بننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔